پڑی صاحب کیا فرمائیں گے اسلام کی نظر میں کامیاب زندگی کے طریقے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی کامیابی کے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے خود وضع فرمائے ہیں۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا جامع اصول انسان کو بتلایا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ آیت مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب اور کامران انسان ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کا ہر ملنے والا حکم جو ہے وہ دل سے خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لے۔ بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ اس عمل کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ انسان جی اختیار کر لے تو وہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے۔ ابھی پہلے ڈاکٹر صاحب نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ہمیں جو بتلایا ہے والذین ھم عن اللغو معرضون، واہ، کہ لغو باتوں سے وہ اعراض کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لغو میں کئی چیزیں بتلائی ہیں۔ جی ہم تو لغو سے یہ مراد لیتے ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ با مقصد نہ ہو، اگرچہ یہ بھی مراد ہے، جی بالکل، لیکن اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں شراب بھی شامل ہے، اللہ اکبر، کہ مومن وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو شراب نوشی کو ترک کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب نوشی اور جوا جی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی انسان پھر انسان نہیں رہتا، اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح کہہ لیں کہ اس کے اندر درندگی آ جاتی ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے۔ تو آج ہم من حیث القوم پریشان حال ہیں۔ اگر ہم ان اسباب کی طرف غور کریں تو ان معظم اسباب میں سے ہمیں جو سبب نظر آئیں گے ان میں سے میجر یعنی بڑے دو سبب یہ بھی ہیں، شراب نوشی بھی ہے جی اور جوا بھی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے اور ہم بڑی بآسانی سے جی